اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سوئم برائے سال ثواب سید جاوید اختر کاظمی ولد سید اختر حسین کاظمی شہید جاوید اختر کاظمی صاحب 18 تاریخ کو کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پروردگار ان کو یہ درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ مختصر اشعار سلام کے اور اس کے بعد خطاب ہوگا مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کا۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیمبر سنا آقا دیکھا مجرے خلق میں کہتی تھیں زینب مستر کے خدا خیر کرے کہتی تھیں زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا رات کو خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا مجرے خلق میں
میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جان لبے دریا دیکھا، مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے گھر لٹا قید ہوئی بھائی کا لاشا دیکھا، مجرے خلق میں
ملتمس ہوں جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وعطائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى روحه ونفسه وسهره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم سید جاوید حسین کاظمی فرزند سید اختر حسین کاظمی کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجلس سوئم ہے، یہ قل کی مجلس کہلاتی ہے، جو مختلف ممالک میں اپنے اپنے ثقافت کے تحت لوگ ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے۔ ہم اپنے بھی مرحومین کی یاد میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بجا لاتے۔ ہمارا غم کم ہو جاتا ہے جب ہم ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں، ہم ان کے مصائب کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم سید جاوید کاظمی صاحب سید اختر حسین کاظمی کے فرزند تھے۔ ان کے والد غیر منقسم ہندوستان کے شہر میں تحصیلدار تھے، اور تقسیم کے وقت انہوں نے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے مسلمان پاکستان آ رہے تھے ان کی بے انتہا مدد کی، اور اسی مدد کے نتیجے میں انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ پاکستان نہ آ سکے۔ ان کی ایک دختر تھیں جو 3 برس کی تھیں، اور ایک ان کے فرزند تھے جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا، سے جاوید کاظمی صاحب، جو اس وقت 6 مہینے کے تھے۔ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ پاکستان آ گئے، پھر یہیں پہ تعلیم حاصل کی، پاکستان ہی میں پلے بڑھے۔
خداوند متعال نے انسان کو بے انتہا صلاحیات دے کے خلق کیا، اور انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود خداوند متعال کا محتاج رہتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی یتیم کو بھی وہ ترقی عنایت کر دیتا ہے کہ دنیا سوچ نہیں سکتی۔ بعض اوقات وہ کسی یتیم عبداللہ کو کائنات کا نبی بنا دیتا ہے اور انہیں رحمت للعالمین قرار دیتا ہے۔ ان کی عظمت یہ قرار پاتی ہے کہ تمام دنیا کے انبیاء ان کی پشت پہ صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ ائمہ، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، متقین، مؤمنین، مسلمین، سب کے سب جن کے پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہوں وہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام انہیں عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کا نہیں، کسی اور ولی کا نہیں، کسی اور وصی کا نہیں۔ تو وہ خالق، خلاق کائنات جب مقام عطا کرنے پہ آتا ہے تو یتیموں کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ بہت بڑے بڑے افراد اپنے بچوں کے لیے کوششیں کر کے انہیں وہ مقام نہیں دلوا سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے۔ ان سعادت بازور بازو نیست، تھا نہ بخشت خدائے بخشندے۔ شیخ سعدی شیرازی نے فارسی میں کہا ہے کہ یہ وہ سعادت ہے جو زور بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ جسے اللہ عطا کرتا ہے بس اسی کو یہ مقام ملتا ہے۔ تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، چند جملے اس آیت کی ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، موت ہر نفس کو آئے گی۔ خداوند متعال نے ہر نفس کے لیے موت رکھی ہے، روح کے لیے نہیں کہا۔ اب یہاں پہ قرآن کریم میں لفظ نفس جو ہے وہ متعدد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور نفس امارہ بھی کہا گیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک کہ نفس امارہ جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف، یہ برائی کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ پھر نفس لوامہ ہے کہ جو انسان کو گناہوں پہ ملامت کرتا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ ہے، یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی ہیں، رب آپ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو خداوند متعال نے انسان کے لیے بے انتہا نعمتیں رکھی ہیں۔ دنیا میں انسان کے احساسات و جذبات کے لیے انسان کا دل ذمہ دار ہے، یعنی خدا نہ کرے کسی کو دھچکا لگے تو اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے، اس کے بعض اوقات ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے حافظے کے لیے، علم کے لیے دماغ بنایا ہے کہ دماغ پہ اگر کوئی چوٹ آ جائے تو انسان کی بعض اوقات یادداشت چلی جاتی ہے، اس کا علم استعمال نہ کرنے سے بھول بھلیا میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دل و دماغ اس دنیا میں ہمارے جسم کے اندر رکھے، اور یہ دنیا میں انسان کے علم کے ذمہ دار ہیں، لیکن در حقیقت، در واقع انسان کا علم، اس کے احساسات، اس کی فیلنگز، اس کی یادداشت، اس کی محبت، نفرت، سب کچھ جو ہے اس کی روح سے وابستہ ہے، اور انسان مرنے کے بعد اس کی روح جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو یاد رکھتی ہے، علوم کو یاد رکھتی ہے، اس کی حافظہ اس کی روح کے ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو اولاد بھی یاد رہتی ہے، خوش ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، غمگین ہو تو غمگین ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو مرنے کے بعد جو اس نے علوم سیکھے ہوتے ہیں، جو فنون، جو مہارتیں حاصل کی ہوتی ہیں، اسے یاد رہتی ہیں۔ تو یہ در حقیقت انسان کی روح کے ساتھ ہیں چیزیں، انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو سب کچھ یاد رہتا ہے۔ بہت بڑے
مسلمان سائنسدان گزرے ہیں، فلسفی بھی گزرے ہیں، بہت بڑے فلسفی بھی تھے اور سائنسدان بھی تھے، یعنی بہت بڑے ڈاکٹر تھے اپنے زمانے کے، 18 برس کے سن میں قابل ترین ڈاکٹر شمار ہوتے تھے۔ ابن سینا حمدانی، انہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اور طب میں ان کی کتاب بہت مشہور ہے القانون کے نام سے۔ 19ویں صدی تک یورپ کے تمام ممالک میں ان کے طب کو پڑھایا جاتا تھا، اور انہوں نے جو کچھ شاہکار کیے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، القانون طب فی الطب، یعنی طب کے اندر القانون، اس میں جو قانون انہوں نے دیے ہیں وہ دنیا ان قوانین کو قانون مانتی ہے۔ پھر اس میں بحث نفس ہے جو آج تک لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں یعنی بحث نفس کے اندر انہوں نے نفسیات کی بھی بحث کی ہے اور انسان کے احساسات اور جذبات کی بحث بھی کی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی جو ہے وہ ابن سینا نے خود لکھا ہے، یہ تقریباً 900 برس پہلے، کہ جو میں نے علماء سے سیکھا وہ بہت کم ہے، اور جو میں نے خود زحمتیں کر کے خون جگر دے کے لکھا ہے کتابوں میں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ابن سینا محمد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، حمدان کے رہنے والے تھے، حمدانی تھے، وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ اور سائنس کہتی ہے، انگریزی میں ان کو کہا جاتا ہے ایوسینا کے نام سے، فلسفے میں اور قانون طب میں، میڈیسن میں ان کا ید طولہ ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ آج تک دنیا کے 100 موسٹ انفلوئنشل فلاسفرز میں ان کا نام آتا ہے۔ فلسفے میں ان کی کتاب شفاء الصدور ہے، کلام میں الالہیات ہے، یعنی منطق میں ان کی کتابیں پڑھنے سے تعلق، میں نے چند کتابیں پڑھی ہیں واقعاً، جسے کہا جاتا ہے سہل الممتنع، کہ آپ پڑھتے جائیں گے محسوس ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب آپ کتاب رکھ کے دوبارہ سوچنا شروع کریں تو پتہ چلے گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اتنا گہرا لکھا۔ تو ان کی کتابیں پڑھنے کا اور ان کو سمجھنے کا بہت شوق انہیں، تو انہوں نے پوری بحث نفس کے اندر ثابت کیا روح کے ہونے پہ دلیلیں دی۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں آج، یہ روح موجود ہے، دلیلیں ابن سینا نے بہت سے قائم کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان بہت باصلاحیت ہے۔ اسی دنیا کے اندر ایسے جو ہم جیسے ہی افراد پیدا ہوتے ہیں وہ نہ جانے کون کون سے کمالات پا لیتے ہیں۔ ابن سینا نے خود کہا کہ میں نے ایسے بھی افراد دیکھے کہ جنہیں سانپ ڈستا ہے، بچھو ڈستے ہیں، بھیڑیں ڈنک مار دیتی ہیں، انہیں کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور انہیں نقصان نہیں ہوتا۔ کہا کہ یہ ہم ہی جیسے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تربیت کر لیا، اتنا ٹرین کر لیا ہے اپنے آپ کو، اتنا زیادہ اپنے آپ کو ماہر بنا لیا ہے کہ یہ چیزیں انہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ کہا کہ جو ہمارے ہی جیسے افراد تھے اپنے آپ کو تربیت دینے کے بعد اتنے باصلاحیت ہو جاتے ہیں، وہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا کے پڑھا کے بھیجا ہو، سوچیے ان کی صلاحیت کیسی ہوں کہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کا مقام کیا ہوگا کہ جن کو یہ اللہ کے جو برگزیدہ ہے۔ تو یہ دلیلیں انہوں نے قائم کی ہیں کہ روح پہ، اور پھر ان میں سے ایک دلیل انہوں نے دی ہے کہ روح موجود ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، یہ جو ہم انگریزی میں کہا جاتا ہے ایک لفظ ہے ڈیجا وو۔ ڈیجا وو کہتے ہیں انسان کو محسوس ہو کہ یہ پہلے ہوا ہے، یہ پہلے ہوا، جبکہ آپ کو پتا ہوتا ہے پہلے نہیں ہوا، میں اس جگہ نہیں آیا، یہ میں اس آدمی سے نہیں ملا، لیکن محسوس ہوتا ہے یہ پہلے ہوا ہے۔ یہ محسوس ہونا یہ پہلے ہوا ہے، اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کی روح نے تجربہ کیا ہے۔ جب وہ سو رہا تھا تو خواب کی حالت میں روح جب دورہ کر رہی ہوتی ہے، سفر کر رہی ہوتی ہے، تجربہ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ روح کے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ روح بتاتی ہے کہ ہاں انسان جو ہے وہ اس کی روح موجود ہے۔ انسان کے یہ یعنی روح کے تجربات انسان کو یاد رہ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنا اسٹرانگ تجربہ ہوتا ہے، اتنا قوی انسان کے تجربات ہوتے ہیں خواب کی حالت میں کہ انسان کو یعنی اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد بھی یاد رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں وَنَوْمُكُمْ، اپنی نیند سے متعلق، انسان اپنی نیند سے متعلق سوچے۔ ہماری زندگی کا 1/3 حصہ، یہ بعض کا 1/4 حصہ کم از کم بھی سونے میں گزر جاتا ہے، آج تک ہمیں اپنی نیند معلوم نہیں ہو سکی، اس کی ضروریات۔ تو یہ انسان کی نیند دلیل ہے خداوند متعال کے ہونے پہ، جس نے نیند دی ہے انسان کو، کہ انسان کی نیند بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے
کبھی بھی اونگ آتی ہے نہ نیند اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اس پہ ساری دنیا قائم ہے، تو اس لیے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ علماء نے بحث کی ہے کہ کہنا یوں چاہیے تھا کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ بھئی پہلے یعنی نیند ہی نہیں آتی کہ اونگ کیا آئے گی، یوں یعنی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے، سنہ کہتے ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اونگنا، یعنی انسان جب ابھی گہری نیند میں نہیں گیا ہوتا، ولا نوم، نوم یعنی نیند، یعنی پہلے انسان اونگتا ہے بعد میں اسے نیند آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ تو انسان کی جو ہے وہ نیند عجیب و غریب ہے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ انسان کی روح کو یعنی پھر بھی چل رہی ہوتی ہے، انسان کا جسم سو جاتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ میں لندن میں سوتا ہوں، محسوس کرتا ہوں جیسے لاہور میں ہوں، تو یعنی یہ میری روح جو ہے وہ لاہور میں ہے، جسم جو ہے یہیں لندن ہی میں ہے۔ جیسے ہی کوئی آواز دے تو فوراً انسان بیدار ہو جاتا ہے، اور کوئی مجھے آواز دے علی، تو میں فوراً اٹھوں گا اور وہیں لندن ہی میں اپنے آپ کو پاؤں گا، کیونکہ میرا جسم یہاں ہے، تو وہ روح جو ہے موجود ہے۔ یہ انسان کے روحانی خواب جو ہے وہ روح کا تجربہ ہے۔ بہرحال بہت سی دلیلیں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میں، کیا میرا ہاتھ میں ہے؟ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب میں خود کہہ رہا ہوں میرا ہاتھ، تو میں مان رہا ہوں یہ میں نہیں ہے، یہ بھی اس میں کی ملکیت ہے۔ تو کیا میرا چہرہ میں ہوں؟ کیا میرا پورا جسم میں ہوں؟ میں پورا جسم کو اپنے کہوں گا کہ یہ میں ہوں؟ نہیں، یہ میرا جسم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اور ہے، جسم اور ہے، اور یہ جسم اس میں کی ملکیت ہے۔ حقیقت جو ہے وہ روح ہے کہ جو اس جسم کی مالک ہے۔ انسان جو دنیا میں رہتا ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اب یہ ترکیب کیسی ہے؟ یہ آیا ممتزج ہے، یعنی ملا ہوا روح میرے اندر ملی ہوئی ہے، میرے خون کی طرح سے دوڑ رہی ہے، یا نہیں الگ ہے، یا میرے ساتھ ہے، یا میرے اندر ہے، یعنی کیسے ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبے میں روح کی باریکیوں کو سمجھایا، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو کہ وہ افراد جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ماں کے شکم میں، یعنی وہ بچے جو شکم مادر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں جسم بھی رکھتی ہے، اس کی ایک روح بھی ہے، اور اس کے شکم میں ایک بچہ ہے جو اس کا ہے، جو جسم بھی رکھتا ہے اندر، اور اس کے اندر روح بھی ہے۔ شکم مادر میں بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن نہ ماں کو محسوس ہوتا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تم نے کبھی آج تک غور کیا کہ اس کے پہلے ہی اس بچے کے ساتھ ایک فرشتہ موجود تھا جو اس سے کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تمہارا وقت آ گیا جانے کا؟ یا ایک فرشتہ باہر سے آیا، اس نے ماں کی روح کو روک دیا اور اس بچے کی روح کو نکال کے لے گیا؟ یا کس طرح سے شکم کے اندر داخل ہوا؟ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا باریک نظام رکھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھی دیکھو اے انسان، تم ابھی تک روح کو نہیں سمجھے، وہو اللطیف الخبیر، جبکہ وہ اللہ لطیف و خبیر ہے، سٹل ہے۔ لطیف کہتے ہیں سٹل کو، یعنی جسے محسوس نہیں کر سکے، جیسے ہوا ہے، جیسے روح، ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا روح کو بھی، مادی نہیں ہے، یعنی روح عنصری نہیں، بلکہ روح جو ہے مجرد ہے، فلسفے کی روح سے مجرد ہے۔ تو اب یہ مرکب نہیں بلکہ مجرد ہے روح۔ یعنی اب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے انسان، تم ابھی تک روح کو نہیں سمجھے اور انکار کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کہ لطیف و خبیر ہے۔ جب روح کو نہیں سمجھ سکے، اللہ کو کیا سمجھو گے؟ تو روح کا وزن نہیں ہے، روح کا رنگ نہیں ہے، یہ خود ہوا جو ہے چل رہی ہوتی ہے، ہمیں گھر کے اندر بیٹھے محسوس ہوتا ہے باہر ہوا چل رہی ہے، تو بعض کا اس کی آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں، آندھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ دیوار کے پیچھے ہوا رک جاتی ہے، دروازے کے پیچھے رک جاتی ہے، کھڑکی کے پیچھے ہوا رک جاتی ہے، لیکن روح ایسی ہے کہ جو دیوار سے بھی پار چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو اتنا لطیف بنایا ہے کہ وہ اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب، یہ آپ سے روح کے متعلق قرآن کریم میں آیت ہے کہ اے میرے حبیب، یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے۔
تو یہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے، امر الہی ہے، تو یعنی موت و حیات امر الہی سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب ہے اولی الامر، وہ جو حکومت میں آ جائے اولی الامر نہیں ہے، بلکہ وہ جو روح کو سمجھتا ہو، موت و حیات کے فلسفے کو سمجھتا ہو، وہ ہے اولی الامر۔ یہ نہیں ہے کہ امر کمانڈ ہے، گورنمنٹ ہے، اور جو بھی حکومت میں آ گیا وہ اولی الامر ہے، جو مرضی حکومت سنبھال لے اسے اولی الامر کہا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ کہ جو اللہ سے وابستہ ہے، جو اللہ کا برگزیدہ ہے، جو اللہ کا چنا ہوا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے علم سے وابستہ ہے، وہ اولی الامر۔ تو خداوند متعال نے ہمیں جو ہے روح اور جسم کے ساتھ خلق کیا، اس کی بہت سی میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ ہمارا جو جسم ہے اس کی روح انسان کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتی ہے، کہ آیا جانوروں میں روح ہے یا ان کے لیے کچھ اور ہے۔ تو اب یہ انسان کی جو ہے روح، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مذائقہ، یعنی کہتے ہیں کہ انسان کا جسم مر جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے، اسی سے سوال نکیر و منکر ہوتا ہے قبر کے اندر، سوال نکیرین جو ہے منکر و نکیر، نکیر و منکر سوال ہوگا قبر کے اندر، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے، قبلے کا سوال ہوگا، کتاب کا سوال ہوگا، دین کا سوال ہوگا۔ تو یہ انسان کی قبر میں سوالات کس سے ہوں گے؟ روح سے سوال ہوں گے، جسم سے نہیں۔ روز قیامت ہم جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ خاکستر بن چکی ہوں گی، پاؤڈر بن چکی ہوں گی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ جس نے انہیں پہلی دفعہ بنایا جب یہ تھیں ہی نہیں، اس نے بنا دیا تھا، تو انہیں پلٹانا کون سا بڑا کام ہے؟ وہو الخلاق العلیم، بے شک وہی خلاق و علیم ہے۔ خلاق خالق نہیں کا، خلاق کا یعنی بہترین بنانے والا۔ اللہ تم مثالیں دیکھ دیکھ کے چیزیں بناتے ہو، اللہ بغیر مثال دیکھے چیز کو بناتا ہے، اور وہ بھی پرفیکٹ بناتا ہے، بالکل کمال کے ساتھ بناتا ہے چیزوں کو، اور وہ علیم ہے، علم کے اندر اس کے علم کو کبھی زوال نہیں آتا۔ عالم نے کہا، علیم کہا، علیم یعنی جس کے علم کو کبھی زوال نہ آئے۔ تو خداوند متعال نے بے انتہا مثالیں دی ہیں۔ تو اب یہ انسان روز قیامت جو ہے اپنے جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن قبر کے اندر صرف روح سے سوالات، تو روح باقی ہے تبھی تو اس سے سوال ہیں، اور یہ جسم کو، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو موت آئے گی وہ نفس کو آئے گی، یعنی یہ جسم کو آیا نفس کہا گیا ہے، یا روح اور جسم کے رابطے کا نام نفس ہے اور اسے موت آئے گی، جس سے پھر جسم مردہ ہو جائے گا اور روح کا سفر جاری رہے گا برزخ کا، من ورائہ برزخ الی یوم یبعثون، جب تک کہ انہیں قبروں سے دوبارہ اٹھا نہیں لیا جائے گا تب تک وہ برزخ میں رہیں گے۔ تو انسان 6 عوالم میں ہے، 6 عالم ہیں انسان کے لیے۔ پہلا جو ہے وہ ہے عالم ذر، جب ہم لوگ صرف ارواح کی شکل میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روحوں کو خلق کیا، اور یہ روحیں جو ہیں وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں خلق ہونے کے بعد رہیں، اسے کہا جاتا ہے عالم ارواح یا عالم ذر، جہاں پہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے سوال کیا ساری ارواح کو خلق کرنے کے بعد کہ الستو بربکم، یوم الست جسے کہا جاتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام ارواح نے کہا بے شک کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو بھی جب شروع کیا تو بسم اللہ با سے شروع کیا، الف سے شروع نہیں کیا، جبکہ وہ جانتا تھا عربوں کا حروف تہجی کا پہلا جو حرف ہے وہ الف ہے، پھر بھی اس نے الحمد سے نہیں بسم اللہ سے با سے شروع کیا، تاکہ جب بھی انسان قرآن پڑھے اور اسے یاد آئے بسم اللہ با کہے تو اسے یاد آئے کہ میں نے جو سب سے پہلا حرف کہا تھا قرآن کی روح سے وہ با سے شروع ہوتا تھا۔ بلا، بے شک کہ تو ہی ہمارا خدا ہے، تو میں اللہ کی ربوبیت کو نہ بھول، وہ پالنے والا ہے۔ جو عالم ہے وہ ہے عالم ذر یا عالم ارواح، جہاں پہ ہم صرف روحیں تھیں۔ پھر ہے عالم اسلاب،
ہم اپنے آباء و اجداد کے صلب میں رہیں. اور اس کے بعد ہے عالم ارحام، شکم مادر، یہ تیسرا عالم. عالم دنیا، پھر ہم اس دنیا میں آئے یہاں پہ، یہ جہاں پہ ہم ہیں. پھر ہے عالم برزخ جو قبر میں. پھر ہے عالم معاد یا قیامت کہ جہاں پہ ہم مبعوث کیے جائیں گے جنت اور جہنم میں بھیجے جائیں گے. تب یہ انسان کی روح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی ہے اور اس کے اندر بے انتہا صلاحیتیں ہیں. انسان بے انتہا باصلاحیت خلق کیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینا کی قسم، اور اس شہر پرامن کی قسم جہاں پہ آپ ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، یعنی انسان اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین میں رکھ دیا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خلق کیا ہے احسن تقویم پہ، the best of the best. Then we place him in the lowest of the low، اسفل سافلین میں ہم نے رکھ دیا. تو اب یہاں پوری بحث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے یا اسفل سافلین پہ. آیا تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کو خاص بات سمجھانا چاہ رہا ہے. تو انسان اپنی خلقت پہ اگر غور کرے تو انسان بہت بڑا صلاحیت ہے. والتین والزیتون وطور سینین. تو بہرحال ہم یہ سورہ 3 کی پوری تفسیر کو پیش نہیں کرنا. علماء نے بحث کی ہے کہ یہاں والتین والزیتون، انجیر، تین اور زیتون سے مراد امام حسن حسین علیہ السلام ہے. تو بہرحال اب یہاں پہ وطور سینا بھی ہے وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا. تو یہ انسان احسن تقویم کیا ہے؟ اسفل سافلین ہے یا احسن تقویم ہے؟ Is human being the best of the best or the lowest of the low؟ اب منطق میں ایک بحث ہے جو ابن سینا نے لکھی ہے بالقوہ اور بالفعل کی. بالقوت و بالفعل یعنی اس کو اردو میں نے ترجمہ تلاش کیا تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ملا. یہی الفاظ اردو میں استعمال کر رکھے ہیں منطقیون نے، لیکن انگریزی کے 2 لفظ ہیں، شاید اس سے مدد مل جائے کہ یہ بحث آسان ہو جائے سمجھانا. تو انگلش میں کہتے ہیں پوٹینشیلٹی اینڈ ایکچویلٹی، پوٹینشیل اینڈ ایکچوئل. تو بالقوہ یعنی ایک جو میڈیسن پڑھ رہا ہے وہ بالقوہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، یعنی اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے ڈاکٹر بننے کی. ابھی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن جس دن وہ ڈاکٹر بن جائے گا اس دن بالفعل ڈاکٹر ہے، اس دن ایکچولی ڈاکٹر ہے جس دن کوالیفائی کر جائے گا. جب تک پڑھ رہا ہے اس میں صلاحیت ہے، وہ بالقوہ ڈاکٹر ہے، اور جس دن کوالیفائی کر جائے گا اس دن بالفعل ڈاکٹر ہے. تو انسان بالقوہ یعنی اس میں پوٹینشل پایا جاتا ہے، بالقوت وہ صلاحیت کے لحاظ سے احسن تقویم پہ ہے، لیکن بالفعل یعنی اس وقت ایکچولی جو ہے وہ اسفل سافلین میں. بل خلق الانسان یعنی قرآن میں اگر آیات دیکھیں مختلف تو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت ضعیف خلق کیا گیا، یعنی پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صلاحیتیں اپنی بروکار لاتا ہے، اس کو شروع میں پالا جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ترقی کر کے آگے بڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس میں کنجکاوی یا جستجو پائی جاتی ہے، تجسس پایا جاتا ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو یہ انسان تمام اپنی صلاحیات جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ احسن تقویم تک جائے، لیکن بالفعل جو ہے وہ اصل سافلین ہے. بل الانسان ظلوم جہول، بے شک کہ انسان جو ہے وہ ظلوم و جہول ہے. ظلوم یعنی بہت بڑا ظالم، جہول یعنی بہت ہی جاہل. تو اللہ ایک طرف کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو ہم نے بنی آدم کو بہت کرم، ہم نے ان پہ بہت کرم کیا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت ہی ظالم، بہت ہی جاہل ہے. نہیں، انسان یعنی اگر دیکھا جائے تو پیدائش کے وقت یہ بہت کمزور، بہت ضعیف، بہت ہلو، یعنی بہت اس کے اندر جو ہے جلد بازی پائی جاتی ہے، بہت جہالت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر
ظلم پایا جاتا ہے، لیکن اپنی انہی تمام ظلمتوں سے نکلتا ہوا، تاریکیوں سے نکلتا ہوا انسان ترقی کرتا ہوا بہت آگے نکل جاتا ہے، بہت آگے بڑھ سکتا ہے، اور بہت سے لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ انسان میں صلاحیت پائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں مقامات حاصل کرنے کی۔ تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگارا، جو پہلے ہی متقی ہے اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں دوبارہ وہی ہے کہ نہیں، جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے متقی بننے کی، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے، صلاحیت اللہ نے سب میں دی ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو گناہوں میں اتنے گھر جاتے ہیں کہ پھر ان میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ہدایت پانے کی، وہ بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ قرآن ہیں۔ آپ نے قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں کہ جناب امیر نے خود فرمایا جنگ صفین میں کہ انا القرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ تو یہی قرآن اگر آپ نے مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کو دیکھ لیں، اور اگر محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھ لیں۔ جیسے قرآن کریم اللہ کا شاہکار ہے، اللہ نے اس کو معجزہ بنایا ہے، ویسے ہی رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں تم میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت۔ صحیح مسلم میں یہی الفاظ ہیں، شیعہ سنی تمام ابتدائی کتابوں میں یہی الفاظ آئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت۔ تو اب یہ قرآن قیامت تک کے لیے اللہ کا زندہ معجزہ ہے، اسی طرح سے اہل بیت اور قیامت تک کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام قیامت تک کے لیے اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ رسول خدا کی زندگی ابھی تک ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ابھی تک ہمارے لیے روشن دلیل ہے۔ اسی طرح سے آل محمد علیہ السلام، اسی طرح سے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، جو آج تک ہمارے لیے ایک روشن دلیل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندگان ہیں۔ یہ میں نے وعدہ کیا تھا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے بعد انشاءاللہ مرحوم کے فرزند رضا کاظمی صاحب بھی پیش کریں گے اپنے والد سے متعلق، تو میں مختصر کروں گا تاکہ چند جملے مصاحب کے پیش کروں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ بھی آپ کی خدمت میں مطالب پیش کریں گے اپنے والد مرحوم سے متعلق۔ تو اب یہ انسان جو ہے، مرحوم جو ہیں جب بیمار ہوئے تو گھر سے بھی جا رہے تھے تو اپنی اہلیہ سے یہ کہتے ہوئے گئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب سیدہ کی کہانی مان لیجیے کہ میں انشاءاللہ واپس آؤں تو کہانی سنیں گے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جہاں پہ بھی چلا جائے اسے اپنی کمزوری اور محتاجی کا پورا احساس ہوتا ہے، اور اللہ کے بے نیاز ہونے کا اور آل محمد علیہ السلام کے باکمال ہونے کا پورا احساس ہوتا ہے۔ ہر انسان جو مسلمان ہو جائے اسے احساس رہتا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام واقعاً باکمال ہے، اللہ نے جو انہیں کمالات عطا کیے ہیں وہ انہی سے مخصوص ہیں، اللہ نے ان کو بہت با کمال بنایا ہے۔ بس بھئی ان کمالات کی روشنی میں ہم مرحوم مغفور سید جاوید کاظمی صاحب، خداوند متعال ان پہ رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ جب پاکستان بنا تو 6 ماہ کے تھے۔ انسان اگر دیکھے تو کم سنی میں انسان جو یتیم ہو جاتا ہے تو اللہ یتیموں کو بہت پسند ہے، کیونکہ یتیم پروری انبیاء کا شیوا اس نے اپنے تمام انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو یہ تعلیم فرمایا کہ لوگوں سے بتائیں کہ یتیموں سے محبت کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھوں تلے آتے ہیں شفقت محبت کا ہاتھ رکھنے سے،
اتنے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ویسے یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ ایک عام یتیم کو پالنا، یہ تو صحیح بخاری اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، اور وہ ابو طالب جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا ہو، سوچیے ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو مرحوم کم سنی میں یتیم ہوئے اور ان کی بڑی بہن اور وہ دونوں اپنے چچا کے پاس رہے، اور بہت زیادہ خاندان میں آپس میں پروردگار اس خاندان کو ہر آفت ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے، بچائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں اختتام پہ چند جملے سے مصاحب کے پیش کروں گا، میں تمام کر رہا ہوں بات کو۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی۔ یہ ایک بہن بھائی جو 3 برس اور 6 مہینے کے تھے، میدان کربلا میں آپ کو ایک اور امام حسین کے بہن بھائی یعنی امام حسین کے بیٹا بیٹی نظر آئیں گے، ایک اور تاریخ میں بہن بھائی نظر آئیں گے کہ جو بہن 3 سال کی تھیں اور بھائی 6 مہینے کے، اور بھائی کی زندگی میں اپنے والد کی شہادت ہو گئی کہ حرملہ کا تیر لگا اور جناب علی اصغر کے ذبح من الاذن الی الاذن، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ عام طور سے مجھ جیسے افراد یہ پڑھتے ہیں کہ گلا چھد گیا۔ ارے گلا چھدنا تو یہ ہوتا ہے جیسے سوراخ ہو جانا، لیکن گلا چھدا نہیں تھا۔ ذبح من الاذن الی الاذن، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ذبح ہو گیا، گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ ذبح من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک پورا گلا ذبح ہو گیا، کیونکہ ایسا تیر مارا تھا لہو ثلاث شعب، جس کے 3 شعبہ تیر، جس کے 3 منہ تھے۔ حرملہ ابن کاہل اسدی ملعون نے ایک ایسا علیہ السلام کو کہ ان کا پورا گلا ذبح ہو گیا، اور دوسری طرف جناب سکینہ بنت الحسین جو 3.5 برس کی تھیں، 3.5 برس کی، کہ جو اپنے والد سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن بعض اولادوں کو ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جناب سکینہ کو مولا حسین سے بڑی محبت تھی۔ شام غریبہ میں ایک بیٹی انتظار میں تھی کہ ابھی میرے بابا گئے ہیں پانی لینے کے لیے، میرے بابا آئیں گے، چچا پانی لینے گئے، بس بھائی بچی سمجھ گئی کہ ابھی شام غریبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، ہمیں کوئی نیا لباس پہنائے، ہمیں کوئی بالیاں پہنائے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو مولا حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا، زینب ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو۔ جناب مسلم کی شہادت کی خبر دینے کے لیے جناب سید الشہداء نے کہا، جناب زینب کبریٰ نے کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ کے کہنے پہ جناب رقیہ چلیں تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئیں، حضرت حمیدہ خاتون کو، کہا حمیدہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی جناب رقیہ کو آتا دیکھا، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، فوراً آگے بڑھے، حضرت حمیدہ خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھا شفقت کا۔ ہاشمی بچی تھی، جیسے ہی جناب سید الشہداء نے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی نے فوراً سوال کیا، مامو جان کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ جناب سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، بیٹی آج کے بعد سے مجھے ہی اپنا بابا سمجھنا، یہ نہ سمجھنا آپ یتیم ہو گئی۔ جب سر پہ ہاتھ رکھا فوراً کہا جناب زینب سے، مولا حسین نے کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے۔
جناب زینب جب صندوقچی لائیں تو مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے صندوقچی سے 2 بالیاں نکالی اور جناب حمیدہ خاتون کے کانوں میں بالیاں پہنائی. ایک چھوٹی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بیٹی یتیم ہو جائے تو اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. جب شام غریبہ میں جناب سکینہ یتیم ہو گئی تو انتظار میں تھی مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے. اتنے میں شمر آیا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالے، انگلیوں سے اس نے بالیاں اتاری، جناب سکینہ کے کانوں سے خون بہنے لگا. آپ نے رو کے آواز دی، چچا عباس. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ مرحوم و مغفور سید جاوید حسین کاظمی ابن سید اختر حسین کاظمی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو خصوصاً بیٹی بیٹی کو صبر عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ دنیا میں حالات بہت سخت خراب ہیں، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. اس وقت دنیا میں بہت زیادہ حالات خراب ہے. پروردگارہ تمام مسلمانوں کی، اہل بیت کے ماننے والوں کی، پروردگارہ تمام انسانیت کی حفاظت فرما. فلسطین میں، عراق میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں، کشمیر میں، افغانستان میں، نہ جانے کہاں کہاں حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ قبلہ اول کو آزاد فرما، جہاں جہاں پہ مسلمان بسے میں مسلمان مومنین، پروردگار ان کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگار سب کی حفاظت فرما. پاکستان میں اس وقت دنیا بھر کے اندر کورونا وائرس پھیل گیا، پروردگار اس کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید جاوید حسین کاظمی ابن سید اختر حسین کاظمی کو ثواب پہنچا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پروردگاران کی مغفرت فرمان کے درجات بلند فرما. صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کبھی تم گردش دورہ سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دورہ سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے
کرو جب کبھی تم گردشے جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو جب کبھی تم گردشے خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو جب کبھی تم گردشے رزق میں وسعت ملے گی برکتیں بڑھ جائیں گی رزق میں وسعت ملے گی برکتیں بڑھ جائیں گی حاضری حضرت عباس کروایا کرو حاضری حضرت عباس کروایا کرو جب کبھی تم گردشے حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو جب کبھی تم گردشے دورہ سے گھبرایا کرو پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو صلوات پڑھیے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عزیزوں کو فیملی ممبرز کو دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے ہم تمام کے لیے لیکن ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں ایک آپ میں سے جو بھی شخص موجود ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے پیار محبت اور ابو کے لیے دعائیں اس وقت میں فرمائی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ان تمام دعاؤں کو ہمارے لیے اور ابو کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے اور ہم تمام کی مغفرت کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دے۔ چونکہ اب ابو ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو بہتر جگہ، بہتر مقام اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے، اور ہمیں اللہ کی مشیت کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اللہ کی جو مرضی ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں میں اس بات کی طرف بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ابو نے اپنی زندگی میں کسی کے لیے بھی کوئی ایسے الفاظ کہے ہوں، کوئی ایسی بات کی ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ان تمام کو جو ہے معاف فرما دیجیے، اور اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا حق ہے جو ابو نے کسی کا دینا تھا تو وہ بھی ضرور جو ہے وہ بتا دیجیے اور رابطہ کر دیجیے، تاکہ ان سارے معاملات کو بخوبی اور احسن طریقے سے ادا کر دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ تمام فیملی کی طرف سے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی نمازوں میں، اپنے اعمال میں یاد رکھیے، اور جو بھی اعمال ابو کو ہدیہ کر سکیں وہ ان کو جو ہے ہدیہ کر دیں، تاکہ ان کے آخرت کے لیے سارے کے سارے اعمال جو ہیں اللہ پاک ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے سامنے جو ہے انسان اللہ کی مرضی کو تسلیم کر لے، یہی اللہ کی طرف سے بہترین انعام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید جاوید اختر کاظمی و سید اختر حسین کاظمی کے لیے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر یہ اعمال ان کو ہدیہ کر دیے۔ جزاکم اللہ خیر۔